الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ جناب والا، آپ سے گزارش کہ آج آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ عقیدتوں اور محبتوں کا لبادہ پہن کر، ادب و احترام کے الفاظ زبان پر سجا کر، مودت کے سانچے میں ڈھل کر، غلامی رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا گلے میں سجا کر اس طیب و طاہر کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو اس کائنات کی سب سے طیب و طاہر بارگاہ ہے، جو اس کائنات کی سب سے عظیم بارگاہ ہے، جو اس کائنات کے تاجدار کے شہزادے کی بارگاہ ہے، جو محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ماہ پارے کی بارگاہ ہے، جو تاجدار کائنات کے شہزادے اور شہزادیوں کے بھائی کی بارگاہ ہے، جو اللہ کی خاص رحمتوں کی نزول کی بارگاہ ہے، جو بخششوں اور مغفرتوں کے پروانے وصول کرنے کی بارگاہ ہے، جو فرشتوں کی عقیدتوں کے ساتھ نزول ہونے کی بارگاہ ہے، جو رحمتوں، عنایتوں اور جود و کرم کی بارگاہ ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جن کی مودت ناظرین قرآن کا عنوان ہے، اور یہ وہ بارگاہ ہے جن کی مودت کل ایمان ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جن کی مودت کو کائنات کا مرکز کہیے تو غلط نہ ہوگا، اور یہ وہ بارگاہ ہے جن کے ادب کو اپنے اوپر فرض کہیے تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، کیا شان ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی کہ آپ اس ہستی کے لخت جگر بن کر اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں جو وجہ وجود کائنات ہے، اور کیا شان ہے جناب عبداللہ علیہ السلام کی کہ جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، جو مصطفی باغ کے حسین ترین پھول بنے، جن کو اللہ نے اس کائنات کے سب سے حسین، سب سے منور، سب سے معطر، سب سے معمبر، سب سے مکرم، سب سے محترم اور سب سے محتشم، بلکہ سب سے عالی وقار اور عزت دار اور سب سے خوشبودار گھرانے کا انتہائی حسین ترین پھول بنایا۔ یعنی وہ گھرانہ ناظرین جو اس کائنات کا سب سے اعلیٰ و عرفہ گھرانہ ہے، جن کی مقدس چوکھٹ بوسہ گاہ جبرائیل امی بنی، جن کی دہلیز پر کائنات کی ساری عقیدتوں کی بیلیں سجیں، جن کے در کے خدام عرش و فرش کے مکی بنے، جن کی محافل میں فرشتے ان کے ہم نشیں بنے۔ کیا آن بان شان ہے سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی کہ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کے نام یعنی جناب عبداللہ علیہ السلام کے نام سے سجائے گئے، جو محسنہ اسلام کی مبارک گود میں کھلائے گئے، جو کل بروز محشر جنت کے دروازے پر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے منتظر ہوں گے، یعنی جن کا نسب پاک بے مثال، جن کا خاندان بے مثال، جن کے والدین کریمین بے مثال، جن کے بھائی بہن بے مثال، جن کا گھر بے مثال، جن کا در بے مثال، جن کا مقام اور مرتبہ انتہائی بے مثال اور با کمال، جن کو سرور دو جہاں کی مبارک گٹھی نصیب ہوئی، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لمس نصیب ہوا، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سایہ نصیب ہوا، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولدیت نصیب ہوئی۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے فضائل کا، جن کے مراتب کا، جن کی رفتوں کا کیا ہی کہنا کہ جو جانے کائنات کی جان ہیں، جو مدار ہیں پوری کائنات کی عقیدتوں اور محبتوں کے، جن کی محبتوں اور عقیدتوں کی خوشبو پورے عالم کو مہکا رہی ہے، جن کے نور سے یہ ساری کائنات جگمگا رہی ہے، جن کا ذکر راحت قلب و جاں ہے، جن کا تصور دنیا و آخرت کی امان ہے، جن کی محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ آپ کسی سے محبت کریں، ذہن میں رکھیے گا، اور آپ اس کی اولاد سے محبت نہ کریں تو آپ اس کی محبت قطعاً نہیں پائیں گے۔ جن کی
کی محبت کے آپ دعوے دار ہیں نا، ضروری ہے صاحب کہ ان کی محبت کو مودت میں آپ تبدیل اسی وقت کر پائیں گے جب ان کی بچوں سے، ان کی اولادوں سے پیار کریں گے۔ ناظرین تو سوچ میں رکھیے کہ جن کی محبت مودت کے سانچے میں ڈھل کر جزو ایمان بن گئی ہو، کل ایمان بن گئی ہو، تاکید قرآن بن گئی ہو، اور جن کی محبت رسول اکرم کا واضح فرمان بن گئی ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایمان کی کسوٹی اور اس کا پیمانہ رہتی دنیا تک سیٹ کر دیا کہ اب دنیا و آخرت پہ اگر فلاح چاہیے، عزت چاہیے، مقام چاہیے، نام چاہیے، حوض کوثر پر جام چاہیے، آخرت میں شفاعت کا پیام چاہیے، بلکہ یوں کہیے کہ بخشے ہوں میں اپنا نام چاہیے، تو سمجھ لو کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، اور میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ تو سرکار علیہ السلام سے پیار چاہیے نا صاحب، تو سرکار کی اولادوں کو یہ سمجھ لیجئے کہ کل ایمان بھی ہیں اور سبھی کچھ ہیں، کہ بلکہ یوں سمجھ لیجئے اور یوں کہہ لیجئے کہ جن پر درود نہ ہو تو دعا مکمل نہ ہو، جن پر درود نہ ہو تو نماز مکمل نہ ہو، جو دنیا و آخرت میں بقا کا راستہ ہیں اور جو نجات کی منزل کا اصل واسطہ ہیں۔ آغاز کرتے ہیں صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت جو شخص موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں ملک کے ممتاز شناخت جناب قاری اسد الحق صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آغاز کیجئے، جناب عبداللہ علیہ السلام کی نسبی فضیلت ظاہر ہے، ان فضیلتوں میں حصہ ڈالیے۔ اس کائنات کے سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے خوشبودار جو رشتوں کی جو عظیم ترین مالا ہے، اس کا جو شرف آپ کو نصیب ہوا، اس پر گفتگو فرمائیے۔ اور ایک بات خاص طور پہ کہ جو گھرانے رسول کے لیے قرآن نے جو تاکید کی، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ہر بار کی طرح خوبصورت آغاز آپ نے کیا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور یہ نسبت ہے جس کی عظمت کے ہم قائل بھی ہیں اور ذریعہ نجات بھی سمجھتے ہیں، لیکن آج نسبت کا نہیں نسب کا بیان ہے۔ واہ واہ، جہاں پر تعظیم نسبت کی بات کرتے ہیں تو سوچئے تعظیم نسب کے بیان کی اہمیت کس قدر ہوگی۔ آپ نے ذکر کیا شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں جس طرح ہم کہتے ہیں سیدہ کائنات، کیونکہ آپ سید کائنات کی شہزادی ہیں، تو اسی طرح آپ شہزادہ کائنات ہیں چونکہ آپ شاہ کائنات کے شہزادے ہیں اور بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے یا 5 بیٹے عطا فرمائے، اس میں اختلاف ہے، لیکن محقق بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو 3 شہزادے عطا فرمائے، جن میں اظہار نبوت سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی نسبت سے آپ کی کنیت مبارک ہوئی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو وصال مبارک ہے وہ 1 سال 6 مہینے 8 دن کی عمر میں ہوا۔ میں جب اس بات کو پڑھ رہا تھا تو میں نے اس بات کو جنید بھائی جوڑا فلسطین کے ساتھ پڑھتے ہوئے۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی جو حیات ظاہری ہے اس میں بہترین نمونہ ہے ہر فرد اور ہر طبقے کے لیے۔ تو جس طرح آج فلسطین میں چھوٹے بچوں کی اموات ہو رہی ہیں اور ہم ماؤں کو صبر کا درس دے رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم بطور مثال محسنہ کائنات کو بیان کریں گے کہ انہوں نے 1 سال 6 مہینے 8 دن کے اپنے شہزادے کے وصال پر صبر کیا، اور صبر کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جہاں تک آپ نے نسب کی عظمت کے حوالے سے پوچھا تو ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا کہ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی خیرہم فرقتن،
کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سب سے بہتر جو گروہ تھا اس میں پیدا فرمایا. فجعلہم فرقتین، پھر اللہ نے انہیں دو فرقوں میں یعنی دو حصوں میں منقسم فرمایا اور مجھے ان میں سے بہتر فرقے میں یعنی گروہ میں بنایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فجعلہم قبائل، پھر اللہ نے انہیں قبیلوں میں تقسیم فرمایا. فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، پھر مجھے سب سے بہتر قبیلے میں بنایا. فجعلہم بیوتن، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں گھروں میں تقسیم فرمایا. فجعلنی فی خیرہم بیتن و نفسن، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہتر گھر اور سب سے بہتر نفس کے اعتبار سے خلق فرمایا. اب سب سے بہتر گھر آپ کا، سب سے بہتر نفس آپ کا، اور آپ کے نفس سے ولادت ہو رہی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. سادات کے حوالے سے میں ایک قول ذکر کروں گا، وہ میرے لیے بھی بڑی رہنمائی کرتا ہے اور آج امت مسلمہ کے لیے بھی سادات کے ادب کے حوالے سے وہ قول اگر ہمارے افراد کے اذہان میں بیٹھ جائے تو ادب سادات ہماری رگوں میں رچ بس جائے. قول ہے حضرت علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ سادات کا ادب یہ ہے کہ ہم ان پر اپنی روحیں قربان کر دیں. یعنی ادب سادات میں جسم قربان کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. علی خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب سادات یہ ہے کہ ہم ان پر اپنی روحیں قربان کر دیں. اور وجہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ ادب سادات کا کس وجہ سے کہ ہم ان پر اپنی روحیں قربان کر دیں؟ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ سادات وہ ہیں جن میں رسول اللہ کا خون اور رسول اللہ کا گوشت سرائیت کیے ہوئے، یعنی جن کی رگوں میں خون رسول ہے، دم رسول ہے، اور جن کی ذوات کو جزئیت کا درجہ حاصل ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو کل کی تعظیم ہوتی ہے وہ جز کی تعظیم ہوتی ہے، اور سادات جو ہیں وہ جزء رسول ہیں. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، جز کو کل سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ادب سادات، محبت سادات اور مودت سادات کو ذات رسول کریم سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان دونوں کے اندر جو تعلق ہے وہ جزئیت اور کلیت کا تعلق ہے. تو اس اعتبار سے ہم امت مسلمہ کو بھی یہ سوچ اپنانی چاہیے کہ سادات وہ ہیں جن پر ہماری روحیں قربان ہیں. پھر یہاں پر ایک اور بات میں ذکر کروں کہ خون رسول کی چونکہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ عام طور پر جب ہم خون کو بیان کرتے ہیں تو اسے نجاست کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور خون کو نجاست غلیظہ قرار دیا گیا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص اور خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خون اطہر کو بھی پاک فرمایا، اور صرف پاک نہیں فرمایا، صحیح احادیث اس حوالے سے موجود ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور اس سے جو خون نکلا وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں آپ کے بھانجے آئے، نبی کریم نے انہیں خون دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور وہ فرمایا کہ اسے لے جا کر کسی جگہ پر دفن کر دیجیے. وہ لے کر گئے اور مخمسے میں آ گئے کہ کائنات کا اتنا عظیم سرمایہ میرے ہاتھ آیا ہے، میں اسے کس طرح دفن کر دوں. چنانچہ اسی کیفیت کے اندر انہوں نے وہ خون نوش کر لیا. اور یاد رکھیے گا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس پر کلام نہیں ہے. وہ خون نوش کر لیا، واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ وہ میں نے دفن کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شربتہ، تم نے وہ پی لیا ہے؟ اب انکار کی گنجائش نہ تھی. عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے نوش کر لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں طاقت عطا فرمائے گا. تو جب آپ کے خون اطہر کی عظمت ہے تو جو ذات حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم کا جز ہے، نبی کریم کا کل ہیں، تو ان پر ہمارے اجسام بھی قربان، ان پر ہماری ارواح بھی قربان. کیا کہنے، کیا خوبصورت تمیز ہے. سلامت رہیے جناب. اب آئیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزاد جناب عبداللہ علیہ السلام کا مختصر سا ظاہر ہے، مطلب ہم تو اس وقت میں یہی ہدیہ عقیدت پیش کر سکتے ہیں. دیگر اولاد امجاد، اب ہر اولاد جو ہے اپنی جگہ ایسی کہ ہماری پوری زندگیاں گزر جائیں سن اور توصیف میں، لیکن رینڈملی ذرا جو سننے والے ہیں آپ کے خاص طور پہ ان کو تمام شہزادوں شہزادیوں کے بارے میں، ان کی فضائل و مراتب کے بارے میں فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد امجاد یہ بڑی فضیلت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی رشتے عطا فرمائے
ان کے اندر ایک یہ خاصیت رہی ہے کہ وہ رشتے تمام دنیاوی دیگر امور جو اور دیگر جو افراد ہیں ان سے بہتر ہوتے ہیں. جناب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو ان کا انتخاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا وہ بھی بڑا بے مثال ہے. جناب اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بے مثال ملتے ہیں. جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو یہ وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی جاہلانہ جو رسوم تھی ان کو اختیار نہیں کیا. تو اگر ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے ہیں، چاہے وہ دوستی کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ ازدواجی اعتبار سے ہوں، وہ سب ہمیں دوسرے افراد کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر، افضل اور زبردست فضائل کے حامل نظر آتے ہیں. جناب اور چونکہ یہاں پر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ اولاد جیسا کہ حضرت نے بھی ذکر کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جز ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ نہ ہو اور یہ ان کے اندر وہ کوالٹیز نہ ہو کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف و فضیلت سے فیض حاصل کر کے دنیا میں جگمگانا رہے ہوں. تو یہ ان چیزوں کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولادیں ہیں وہ سب کی سب زبردست فضیلت کے حامل ہیں. حضرت نے جیسے ذکر کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں عطا فرمائیں، ان میں سب سے پہلے جو ہیں وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب. اور یہ وہ اعلان نبوت سے پہلے ان کی ولادت ہوئی اور وفات بھی اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی. انہی کی کنیت پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے نام پر اپنی کنیت کو مقرر فرمایا تھا ابو القاسم. تو جب اپنی کنیت کے لیے منتخب فرمایا تو آپ سوچیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مودت کیسی ہوگی. پھر اس کے بعد شہزادوں میں دوسرے حضرت عبداللہ ہیں جن کا ہم تذکرہ آج کر رہے ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہیں. ان کی جو ولادت ہے اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر دی گئی تو جنہوں نے آ کر خبر سنائی تھی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کو تحفتاً جو ہے وہ ایک غلام عطا کیا. تو اپنے شہزادے کی ولادت پہ خوشی، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تعلیم کے لیے ایک طریقہ رائج فرمایا کہ آپ نے اپنے اس شہزادے کے لیے 7ویں روز جو ہے وہ عقیقہ بھی کیا، اس میں 2 مینڈے ذبح فرمائے اور ان کے بال ترشوا کر اس کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ غربا میں تقسیم فرمائی. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک اگر کسی کے یہاں پر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہ طریقہ رائج ہے کہ کیونکہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اس سنت کا اظہار جو ہے وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر ہوا. پھر ہم شہزادیوں میں دیکھتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی 4 شہزادیاں ہیں ان میں سب سے جو عمر میں سب سے زیادہ بڑی ہیں وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی ولادت ہوئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قربانیاں جو اسلام کے لیے دی گئی ہیں ان کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جاتے تھے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹیوں میں زینب جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، اسے میری وجہ سے جو ہے وہ ستایا گیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ آپ کی قربانیوں کو ذہن میں رکھا اور سرکار علیہ السلام نے آپ کی فضیلت کو اسی اعتبار سے ذکر کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آپ تک پہنچا اعلان نبوت کے بعد تو آپ نے فوراً اس کو قبول فرمایا اور آپ بھی اپنی والدہ کی طرح جو وہ دائرہ اسلام میں فوری طور پر داخل ہوئیں. پھر حضرت زینب کے بعد ذکر آتا ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، یہ دوسرے نمبر کی شہزادی ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو عقد مبارک ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ان کے بعد جو ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پردہ فرمانے کے بعد، ہاں ان کے پردہ فرمانے کے بعد، اور یہ 2 وہ شہزادیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہلاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اس گھرانے کی 2 شہزادیاں جب کسی اور کے پاس جاتی ہیں تو وہ بھی ذو النورین ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح پھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر آتا ہے. آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں میں سب سے آخر میں پیدا ہوئی اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ یقیناً کسی سے مخفی نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ناز کے لیے جب وہ تشریف لاتی ہیں تو سرکار علیہ السلام قیام فرماتے، ان سے اظہار محبت کرتے. یہ اگر ہم دیکھیں نا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولادیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی جہت سے ہمیں فضیلت کی حامل بھی نظر آتی ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ بھی ہمیں بلند و بالا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا سبحان اللہ. سلامت رہیے جی. اب آئیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی
کہ جو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے شہزادگان جو ہیں خاص طور پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بچپن ہی میں پردہ فرما جاتے ہیں. جو ابتدا میں ایک بات آپ نے فرمائی تھی نا، تو ظاہر حکمتیں کیا ہیں آپ تو ایک تو یہ بیان کیجیے، لیکن ان حکمتوں کے ساتھ ضرور یہ ڈھارس دیجیے گا اور ان تمام سننے والوں کو خاص طور پہ کہ جن کی اولادیں بچپن میں چلی جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اللہ ہم سے ناراض ہے، تو ان کو بتائیے صاحب کہ سرور دو جہاں سے بڑھ کے کون سی ہستی، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کو کم عمر عطا فرمائی، یعنی کم عمری میں ان کا وصال ہوا، تو اس بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کو دیکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ان میں کئی انبیاء اکرام ایسے ہیں کہ جن میں والد بھی نبی ہیں اور شہزادے بھی نبی ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام وغیرہ ذالک، ایسے کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام آتے ہیں. لیکن جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. اب اس آیت پہ ہم غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من رجالکم، رجال رجل کی جمع ہے اور رجل صادق آتا ہے بالغ پر یعنی بڑے پر، تو ثابت یہ ہوا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کسی بڑے کے والد یعنی کسی بالغ مرد کے والد نہیں ہیں. اور یہاں پر جو والد ہونے کی نفی ہے یہ حقیقی والد ہونے کی نفی ہے، روحانی یا مجازی والد ہونے کی نفی نہیں ہے. اور جب ہم شہزادیوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کو طویل عمر بھی عطا فرمائی، نکاح بھی ہوئے، ان کی اولاد بھی آگے چلی، لیکن شہزادوں کو کم عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ وفات عطا فرما دی. اب اگر شہزادے حیات رہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پھر دو صورتیں ہوتی، یا تو وہ نبی ہوتے یا وہ نبی نہ ہوتے. اگر وہ نبی نہ ہوتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب اس لیے نہ ہوتا کہ یہ بھی حضور کے شان کے لائق نہ ہوتا، کیونکہ دیگر انبیاء کرام کو یہ شرف ملا کہ ان کی اولاد نبی ہوئی، اور سب سے محبوب ترین نبی کے شہزادے جوان ہوتے اور وہ نبی نہ ہوتے تو وہ شان کے لائق نہ ہوتا. اور اگر وہ نبی ہوتے تو پھر ختم نبوت پر حرف آتا. بالکل صحیح، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہونا اور آخری نبی ہونا یہ صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل ہے. خاتم النبیین، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب نہیں کہ حضور کے بعد کوئی آپ کی اولاد بھی نبی ہو تو کوئی اور کیسے نبی ہو سکتا ہے. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی تاکید فرمائی، اس کی طرف اشارہ فرمایا. وہ کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت ہی عرفہ والا ہے، بلند و بالا ہے، ہر مثال سے ماورا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن توحید کا تقاضا کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. بے شک توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہو. بے شک اسی طرح خاتم النبیین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہ ہو. اور خود حضور نے اس جانب کیسے اشارہ فرمایا؟ جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، تو اس کے بعد آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی موجود ہیں، اگر یہ زندہ ہوتے تو سچے نبی ہوتے. اور اسی طرح مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ اگر حضور کے شہزادے زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے. اب بعض لوگوں نے کیا کیا کہ اس قول اور اس روایت سے استدلال کر کے غلط معنی بیان کیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کے بعد نبوت ممکن ہے، تبھی تو کہا گیا کہ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے. تو محدثین نے اس کا بہت پیارا جواب دیا، فرمایا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو، معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آئے، اسی لیے آپ کی اولاد کو کم عمر میں وفات دے دی، شہزادوں کو. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کم عمر میں بچے فوت ہو جاتے ہیں تو اس پہ والدین پریشان ہوتے ہیں. حالانکہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب شہزادگان فوت ہوئے تو قلب انور پر غم ضرور تھا، لیکن فرمایا کہ ہمارا قلب غمگین ہے، ہماری آنکھیں نم ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا جملہ نہیں کہیں گے جو ہمارے رب تعالیٰ کو پسند نہ ہو. تو یہاں پر سبق ان تمام والدین کے لیے ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی جب اولاد کم عمر میں وفات پا جائے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جانیں اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور راضی رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل انہیں عطا فرمائے. کیا بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اب چونکہ بات نکل آئی ہے تو ایک پہلو تو ظاہر والد کا ہوتا ہے بلا تمثیل، ہماری تو کیا اوقات اور کیا مجال، لیکن بہت سمجھ لیجیے کہ عام سی مثال سمجھانے کے لیے کہ ایک باپ کا دل ہوتا ہے اور ایک ماں کا دل ہوتا ہے۔ جب اولاد جاتی ہے تو باپ تو پھر شاید کسی چیز کو جو ہے وہ سہال لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ ظاہر باپ ہوتا ہے، اس کو سب کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے گھر کی۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے صاحب، بہت نرم ہوتا ہے۔ جب اولاد چلی جاتی ہے یا اولاد جب جانے والی ہوتی ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے جانے والی ہوتی ہے تو ماں اس کو برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ ہاں ماں برداشت نہیں، وہ برداشت ویسے کر لیتی ہے لیکن وہ برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ اب ذرا سوچیے کجا اس کے کہ اس کائنات کے تاجدار کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے لخت جگر جناب عبداللہ علیہ السلام، جب آپ اس دنیا سے ان کے سامنے رخصت ہو رہے ہیں تو وہ جو کیفیت ہوگی غم کی صاحب وہ کیا ہوگی، لیکن اس غم کے بدلے میں سرکار علیہ السلام نے جو ان کو بشارت دی نا، وہ بشارت تو ہماری ماں کو دی تھی، لیکن ایکچولی وہ بشارت ایسی ہو گئی صاحب، اب وہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان کے لیے ہو گئی ہے کہ جو اس بات کو سہار گیا، اس غم کو سہار گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا کرم کر دیتا ہے۔ درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب عبداللہ علیہ السلام جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی مودت کے ساتھ ہم اپنے ہدایے اس تیقن سے پیش کر رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ جناب عبداللہ علیہ السلام ہم سب گناہ گاروں پر اپنا کرم فرمائیں گے۔ اب ذرا مفتی صاحب بتلائیے، آپ کا وصال پاک ظاہر یہ وہ موقع ہے کہ کسی طور سے بلا تمثیل باپ تو سہار لیتا ہے، ماں نہیں سہار پاتی۔ کجا اس کے کہ سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، امت کی پہلی ماں، ان پہ کیا بیتی ہوگی، ایک بات۔ دوسرا اس کے بدلے میں سرکار علیہ السلام نے جو بشارت عطا فرمائی تھی۔ محسنہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدف اطہر سے 2 شہزادوں کی ولادت ہوئی۔ پہلے شہزادے جیسا کہ ذکر کیا گیا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور دوسرے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو وصال مبارک ہے وہ چونکہ 1 سال 6 مہینے 8 دن کی عمر میں ہوا، اور آپ اس بات کو بلکہ ہر صاحب اولاد اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بچپن میں بچے کا انتقال کر جانا ماں باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی اولاد کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہوتی ہے اور اس نے بالآخر رخصت ہونا ہوتا ہے اور تقدیر الہی نے غالب آنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بچپن میں وصال فرمایا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کے ساتھ جو بچے کا تعلق ہے وہ ایک ایسا تعلق ہے جس کی مثال نہیں ملتی کہ وہ ماں کے بطن میں رہا، صدف میں رہا، اور ایک عرصہ یعنی 9 مہینے تک وہ بطن مادر کے اندر زندگی گزار کر آیا۔ تو ماں کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ ظاہری اعتبار سے بھی باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ماں کا دکھ جو ہے وہ اولاد کے حوالے سے زیادہ ہوتا ہے، اور اسی تکلیف کی بنا پر ماں کا حق 3 گنا بیان کیا گیا۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں ایسی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں کہ جب بیٹے کا انتقال ہوا یا بیٹی کا انتقال ہوا تو ماں بعض واقعات کے اندر اپنے ذہنی قوت کو بھی کھو بیٹھی اور وہ ذہنی طور پر معذور ہو گئیں۔ تو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اب اس سے پہلے یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ 2 سال کی عمر میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ وصال فرما چکے ہیں، اور 1 سال 6 مہینے 8 دن کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وصال فرما رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات حضرت محسنہ کائنات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر بہت زیادہ غمگین ہوئیں اور بہت زیادہ رویا کرتی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جدائی کا غم اتنا زیادہ تھا کہ آپ کثرت سے گریہ کیا کرتی تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسنہ کائنات کو آبدیدہ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ جب تم
قیامت کے دن آؤ تو اس یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا پاؤ اور وہ تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں جنت کی بہترین جگہ میں لے جائے. سبحان اللہ. کیا کہنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ڈائریکٹ بشارت عطا فرمائی محسنہ کائنات کو، لیکن انڈائریکٹ یہ بشارت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں. یہ بشارت ہے ان شہدائے فلسطین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے جو اس حالیہ واقعات کے اندر جام شہادت نوش کر گئے کہ یہ وہ بچے ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اور جو ہم نابالغ بچے اور بچی کی دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ شافعوں و مشفعہ، یہ شافعاتاں و مشفعاتن، کہ اے مولا اسے شفاعت کرنے والا اور میرے حق میں شفاعت قبول کیا گیا بنا. تو وہ اولاد اپنے والدین کے حق میں ذریعہ نجات بنتی ہے. اسی طرح بعض وہ والدین ہوتے ہیں کہ جن کے بچے ولادت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دین اسلام کا یہ حسن ہے اور دین اسلام کی رحمت ہے کہ بچے ولادت کے بعد بلوغت سے قبل انتقال کر گئے تب بھی وہ سبب بخشش بن رہے ہیں، اور اگر بچے ولادت سے پہلے انتقال کر جائیں تب بھی وہ سبب بخشش بن رہے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچہ جو ولادت سے پہلے انتقال کر جائے جسے کچا بچہ کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے اپنے والدین کے بارے میں اس طرح جھگڑے گا جس طرح قرضہ لینے والا قرضہ دینے والے سے جھگڑتا ہے. یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ مولا میرے والدین کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ جو پہلو ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. وہ رحمت بچوں کا بچپن میں انتقال کر جانا بھی والدین کے لیے رحمت بنا، اور اس میں صبر کا پہلو بھی موجود ہے. اگرچہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کے دکھ اور اولاد کے غم سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محسنہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے بطور مثال اپنی زوات کو پیش فرمایا کہ 2 سال کی عمر میں حضرت قاسم کا وصال ہو رہا ہے، 1 سال اور چند مہینے کی عمر میں حضرت عبداللہ کا وصال ہو رہا ہے. آنکھ غمگین ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی دکھ آتا ہے اور طبعی طور پر اس پہ آنکھ نمناک ہو جاتی ہے، آبدیدہ ہو جاتی ہے اور دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، تو اس پر چونکہ بندے کا اختیار نہیں ہے تو اس صدمے کے موقع پر دامن صبر کو تھامنا ہے کہ اگرچہ ہمیں ایک صدمہ تو پہنچا لیکن ہم اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں کہ جو امانت اس نے ہمیں عطا فرمائی تھی وہ اس نے واپس لے لی، اور اگر بچپن میں واپس لے لی تو وہ باب شفاعت کھل گیا ہے کہ اگر وہ بالغ ہوتا تو پھر شفاعت لازم نہیں تھی کہ وہ آپ کی کرتا، لیکن اگر بچپن میں انتقال کر گیا ہے تو وہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. یہ ایک بہت بڑی تسلی ہے ان ماؤں کے لیے، ان والدین کے لیے جن کے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں کہ ان کی یہی اولاد کل قیامت کے دن ان کا ہاتھ تھام کر انہیں جنت میں لے جائیں گے. بالکل ٹھیک. سبحان اللہ. کیا کہنے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے جی. اب بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وصال پاک پہ ظاہر ہے یہ تو قدرت نے اب ایکٹیو تو ہونا تھا نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ایک بشارت بھی دینی تھی کیونکہ غم ایسا تھا، لیکن غم کے بدلے میں جو بشارت ملی ہے وہ جو خیر کثیر کی بشارت ہے صاحب، اس کے بارے میں ذرا کلام فرمائیے کہ سورہ کوثر جو نازل ہوئی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کی جو سادات کے سایہ شجر سایہ دار کی طرح جو یوں کہہ لیجئے کہ اپنا نفوس قدسیاں ہیں ان کا جو سایہ رہتی دنیا تک ہم جیسے گناہگاروں اور عاصیوں کے اوپر ہے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو یقیناً یہ ایک غم کا وقت تھا، اور اس غم کے اندر اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی اولاد جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو اور کوئی آپ کو دلاسا دینے کی بجائے مزید تنقید کر رہا ہو، طعن و تشنیع کر رہا ہو، تو پھر وہاں پر جو غم کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے نا، تو اس کا احساس جو ہے وہ وہی شخص لگا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ گزری ہو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ وہاں پر اس وقت بدبخت دشمن بھی موجود تھے
تو انہوں نے اس موقع کو دیکھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے جو ہیں، جیسے علامہ آلوسی نے لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں میں جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو وہاں پر دشمن نے کہا کہ اب تو ان کی نسل معاذ اللہ ختم ہو گئی اور یہ ابتر ہیں۔ تو یہاں پر ہم قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب پر کوئی طعنہ دیتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ از خود اس کا جواب عطا فرماتا ہے، اور اس جواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی بھی ہوتی ہے، اور جو تنقید کرنے والا ہے، طعنہ دینے والا ہے، اس کو بہترین جواب بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ طعنہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو اپنے محبوب کو تسلی دی کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اچھا، یہ خیر کثیر کیا ہے؟ تو اس خیر کثیر یا کوثر کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ جنت کی نہر ہے، بعضوں نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارکہ کی کثرت ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ مطلقاً جو ہے وہ خیر کثیر ہے، ہر طرح کی خیر عطا فرمائی۔ تو یہی قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کوثر سے مراد وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد وہ جنت کی نہر ہے، تو فرمایا وہ جنت کی نہر بھی تو اس خیر کثیر میں شامل ہے نا۔ تو ہم اس کا ترجمہ اگر یہ کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمائی، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری نعمتیں جو ہیں جو تمام لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے انفرادی طور پر موجود ہوں یا موجود ہی نہ ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کو جواب دیا، جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان شانیک هو الابتر، کہ آپ اے محبوب آپ کی نسل، آپ کا جو نام ہے وہ تو رہتی دنیا تک باقی رہے گا، لیکن جو آپ کا دشمن ہے وہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے اگرچہ اس دنیا میں کم عمری سے رخصت ہو گئے، ان کا تذکرہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کا، دیگر اولادوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جو طعنہ دینے والے لوگ تھے ان کا نہ نام ذکر کیا جاتا ہے نہ ان کی اولادوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ کون تھے۔ اور یہاں پہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب محبوب پہ تنقید ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ خود جواب عطا فرماتا ہے، اور یہ اسلوب ہمیں دوسرے مقام پہ بھی نظر آتا ہے، جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کسی نے مجنون کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس مجنون کہنے والے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 9 اوصاف بیان کیے کہ تیرے اندر یہ خرابی، تیرے اندر یہ خرابی، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ تو یہ شان ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہاں سے بھی ظاہر ہے اور اسے قرآن سبحان اللہ سبحان۔ فائنلی اب آئیے ذرا رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت، وہ مودت کے جس کے بغیر صاحب کچھ بھی نہیں، ہم فارغ ہیں بالکل، اڑا کے پھینک دیجئے ایمان کو۔ قرآن کیا کہتا ہے ذرا بتائیے، احادیث کیا کہتی ہیں مختصر؟ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات روشن اور واضح طور پر ملتی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل، ان کی محبت ہمارے ایمان کا اثاثہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چیزیں گنوائیں کہ تمہاری اولاد، تمہارے والدین، تمہارا مال، تمہاری تجارت، یہ سب کچھ اگر یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہے تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو اس وقت کا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم لے آئے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر بندے کے لیے یعنی بندہ مومن کے لیے سب سے اوپر ہونی چاہیے، جیسا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو دنیا میں کوئی عزیز، کوئی معزز، کوئی مال، کوئی شے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوگی تو وہ مردود ہوگی۔ اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لازم ہونے پر دلیل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس محبت کے مستحق ہیں، اس پر تنبیہ ہے۔ اسی طرح مشہور حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا کہ جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عبادات ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے رب سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہوگے،
اور اگر ہم آل رسول کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سورہ شورى آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب قرابت داروں سے محبت کیسی کرنی ہے اور کن سے محبت کرنی ہے؟ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کچھ صحابہ اکرام علیہم الرضوان بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں کہ جن کی محبت ہم پر لازم کی گئی ہے؟ تو فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور حدیث پاک مروی ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ اپنی نعمتوں میں سے تمہیں غذا عطا فرماتا ہے، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا اور ان کے والدین سے محبت کرے گا یعنی عقیدت رکھے گا تو وہ کل بروز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں جنت میں ہوگا۔ اس کا مقام ہے جو اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت رکھے گا۔ آمین جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ تینوں۔ اب آپ کا تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر جناب عبداللہ علیہ السلام کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ذکر کرنے والوں سننے والوں کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، انتہائی دل گرفتگی کے ساتھ میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور پہلے تو آپ اس کلپ کو سماعت کیجئے۔ یہ 1 نومبر کا کلپ ہے، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں، سینئر صحافی، سینئر جرنلسٹ ہے، پولیٹیکل فگر ہے۔ ذرا سنیے پہلے اس کلپ کو کہ وہ کیا فرماتے ہیں، اس کا ایک ٹکڑا ہی ہے، اور اس کے بعد پھر ذرا میں گفتگو کروں گا آپ سے۔ میرے غزہ کے نہتے باسیوں، میرے غزہ کے پھول جیسے معصوم بچوں، اپنے سامنے اپنے بچوں کو موت کی آغوش میں جاتے دیکھتی ماؤ، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بیٹوں، ہم پاکستان کے 25 ارب لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کھڈر ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری بستیاں ملبے تلے دبا قبرستان بن رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اسپتال، تمہارے سکول، تمہاری مسجدیں، تمہارے کیمپ سب ظالمانہ بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تم بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہو، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں بچی، دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف خوف، تباہ کاری اور غارت گری کے بھوت رقص کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بچ جانے والے زخمی بچے کس طرح ماں باپ کی لاشوں سے چمٹے ہیں، ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں، لیکن میرے پھول جیسے بچوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، ہم تم سے بھی زیادہ مجبور ہیں اور بے کس ہیں، ہم بڑی بڑی طاقتوں کا نام بھی نہیں لے سکتے جو تم پر ظلم ڈھا رہی ہیں، ہمیں بھی زندہ رہنے کو روٹی چاہیے، ڈالر چاہیے، ہمیں معاف کر دو، آج نیل سے کاشغر کی خاک تک 2 ارب مسلمان نہیں، راکھ کا ایک ڈھیر ہے، ہم بھی اس ڈھیر کا ایک حصہ ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بس اتنی التجا ہے کہ روز محشر اللہ کے حضور ہماری شکایت نہ کرنا، اور کرو بھی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے بچا کر کرنا، ہم کس طرح نبی رحمت کا سامنا کریں گے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کا یہ جو پورا خطاب ہے، ظاہر طویل خطاب ہے، اس کا ایک حصہ ناظرین میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ حصہ ایسا ہے کہ جس نے آپ یقین مانیے میرے کلیجے کو کاٹ کر رکھ دیا ہے صاحب، کاٹ کے رکھ دیا ہے، یعنی میری غیرت کو یوں کہہ لیجئے کہ مغرب کے بوٹوں کے آگے جو ہے یا اس کے بوٹوں تلے جو ہے مکمل طور پر رون کے رکھ دیا، پیس کے رکھ دیا صاحب میری غیرت کو۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ صاحب میری غیرت کا جنازہ جو ہے اس وقت بڑی شان سے نکل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور مجھے بتلایا جا رہا ہے کہ تف ہے تم مسلمانوں کے اوپر، تف ہے کہ تم 2 ارب ہونے کے باوجود بھی تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی دنیا کا 25% ہونے کے باوجود بھی جو ہے تمہاری ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ اور عرفان صدیقی صاحب نے بنیادی طور پہ بتلا دیا کہ صاحب ہم جو ہیں وہ اس حد تک بھیک منگے ہو چکے ہیں، اس حد تک جو ہے ہم یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا کشکول گدائی لے کے اس وقت مغرب کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس حد تک ہم ڈرپوک ہو چکے ہیں، اس حد تک کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم ان طاقتوں کے نام تک نہیں لے سکتے۔ آپ سوچئے صاحب،
نام تک نہیں لے سکتے. یعنی ہمیں روٹی کھانے کے لالے پڑ جائیں گے, ہمیں ڈالر ملنے کے لالے پڑ جائیں گے, ہماری معیشت جو ہے اسٹیک کے اوپر آ جائے گی, ہمارا ملک اسٹیک کے اوپر آ جائے گا, ہمارا سب کچھ اسٹیک کے اوپر آ جائے گا. یعنی اس حد تک جو ہے خوف کے بادل اس وقت پاکستانی مسلمانوں کے 23 کروڑ 25 ارب تو نہیں ہے عرفان صدیقی صاحب, 23 کروڑ مسلمان ہیں, تو 23 کروڑ مسلمانوں کے سروں کے اوپر جو ہے اس وقت یہ بادل منڈلا رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے جو ہے وہ اسکیپ وے مل جائے, ہمیں جو ہے اس الجھن کے اندر نہ پھنسایا جائے. یہ صورتحال ہو گئی ہے. لیکن صدیقی صاحب میں ایک دستبستہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا. آپ بزرگ ہیں لیکن ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ کے آگے صدیقی نسبت لگتی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جو گفتگو سینٹ میں کی ہے, آپ نے بنیادی طور پہ ہماری غیرت کا جو حقیقت کا پردہ ہے اس کو چاک کر کے رکھ دیا, بے نقاب کر دیا آپ نے بنیادی طور پہ پاکستانی مسلمانوں کو, اور یہ بتلا دیا ہے صاحب کہ ہم جو ہیں ان کے لے پالک غلام ہیں. وہ جو روٹیاں پھینکتے ہیں بنیادی طور پہ, یوں کہہ لیجئے, مجھے جملہ شاید کہنا نہیں چاہیے کہ جس طرح سے نہیں کسی جانور کو روٹی پھینکی جاتی ہے اور وہ جو ہے اپنے دم ہلاتا ہے, وہ جو روٹی کھانے کے لیے آتا ہے, آپ نے بنیادی طور پہ ہماری اوقات یہ بتلائی ہے کہ ہماری اوقات اب یہ ہو چکی ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا صاحب کہ کل بروز محشر جو ہے ہم کھڑے ہو کے ظاہر جواب نہیں دے پائیں گے, تو حقیقت تو یہی ہے, ہم جواب نہیں دے پائیں گے کہ کل اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ صاحب وہ جو 23 کروڑ عوام ہے وہ کہیں گے کہ ہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی طاقتور لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کرسی عطا کی تھی, جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی, جو سینٹ میں بھی تھے, جو قومی اسمبلی میں بھی تھی, جو صوبائی اسمبلیز میں بھی تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاور دی تھی اور 75-76 برسوں سے پاکستان کو جو رول کر رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ ان کو لائن حاضر پھر اللہ کی بارگاہ میں کر دیا جائے اور پھر ہم دیکھ رہے ہوں گے. ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کہا تھا کہ فلسطینی بھائی بہنوں کی مدد کی جائے, ہم تو کڑتے تھے, ہم تو روتے تھے, ہم تو کسمساتے تھے, ہم تو پکارتے تھے, آہو بکا کرتے تھے. لیکن یہ لوگ طاقت ہونے کے باوجود بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, طاقتور بنایا. آپ کے پاس بہت قوت ہے, میں بٹوین دا لائنز بات عرض کر رہا ہوں, بہت قوت ہے آپ کے پاس, لیکن اس قوت کا استعمال نہیں کیا. تو ہم کل عرض کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ یا رسول اللہ, ہم نے ان کے سامنے بار بار التجائے رکھی کہ ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کچھ کیجئے تو صحیح. لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. پھر ہم کہیں گے کہ ہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ وہ موقع نہ آئے. پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے صاحب, اور یاد رکھیے اگر آج آپ اس نعمت کا حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کل اس نعمت کو آپ سے چھین لے گا. ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو فلسطینی بھائی بہن ہیں یہ ایک جسم کا حصہ ہے. ہمارا جسم اس وقت کٹا ہوا ہے, ہمارا جسم اس وقت خون ہے, ہمارا جسم جو ہے اس وقت رون دیا گیا ہے, ہمارا جسم جو ہے اس وقت شہادت اختیار کر رہا ہے, اور ہم جو ہیں مکمل طور پہ کیوں کہہ لیجئے کہ اپنا سوالیہ تصویر بن کے سامنے کھڑے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ ہم بالکل پلے اور کمزور ہو چکے ہیں. ہمارے گھٹنوں کے اندر بھی دم نہیں ہے, ہماری جو ہے وہ اپنے ٹانگوں کے اندر بھی دم نہیں ہے, اور ہمارے وجود کے اندر بھی دم نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. تو یہ بنیادی طور پہ پوری قوم کی طرف سے, اگر میں دوسرے لفظوں عرفان صدیقی صاحب نے, پوری قوم تو نہیں بلکہ شاید یہ لفظ شاید غلط ہوگا, یہ جملہ ہی غلط ہوگا, قوم تو بیچاری کیا چاہتی ہے, یہ اس حلقے کی طرف سے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برس حکومت عطا کی ہیں, ان لوگوں کی طرف سے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے کہ اب پاکستان سے امید نہ رکھنا. پاکستان کا چیپٹر مکمل طور پر فلسطین کی دادرسی, اس کی امداد کے حوالے سے مکمل طور پہ کلوز ہو چکا ہے. یہ عرفان صدیقی صاحب نے بتلا دیا. لیکن صدیقی صاحب آخری بات عرض کروں گا, آپ کی نسبت صدیقی, وہی جملہ میں عرض کر رہا تھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرور دو جہاں کے ظاہری پردے کے بعد جب آپ نے خلافت کو سنبھالا تو چاروں طرف فتنے بپا تھے. مانین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا, جھوٹے مدعیان نبوت کا مسئلہ تھا, شام کی سرزمین کا مسئلہ تھا, یعنی سرحدوں کی سیکیورٹی کا بہت کچھ مسائل تھے. اور اس وقت آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا جب لشکر آپ نے روانہ کیے تھے, آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ درندے آ کے اس وقت مجھے بھمبوڑ بھی دے اور میرے گوشت کو بھی کھا جائیں تب بھی میں کسی ایک لشکر کو نہیں روکوں گا. کاش ہم اس بات کو سمجھ لیں صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. کتاب الشفا, آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سورہ کوثر کی فضیلت کی جانب. جو شخص اولاد نرینہ کی نعمت کا طلبگار ہو وہ 41 دن تک بلا مبالغہ 111 بار سورہ کوثر کا ورد کرے, انشاءاللہ بہت جلد مراد پوری ہوگی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمہارا کتنا حصہ ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج حضرت عبداللہ علیہ السلام سے آپ ضرور آرٹیکل پڑھیے گا. ہمیں ایکس پہ فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے. ہمارے ساتھ ملک معروف شناخواں جناب قاری اسد الحق صاحب موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. آپ سے منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے. جاتے جاتے اپنی ذرا روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب
مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کے پیارے عبداللہ بن محمد آقا کے ماہ پارے عبداللہ بن محمد آقا کے ماہ پارے عبداللہ بن محمد خلد بری کے مالک خلد بری میں پہنچے خلد بری کے مالک خلد بری میں پہنچے وہ نوری نوری تارے عبداللہ بن محمد وہ نوری نوری تارے عبداللہ بن محمد بچپن میں ہی خدا نے ان کو بلا لیا تھا بچپن میں ہی خدا نے ان کو بلا لیا تھا امت کے ہیں سہارے عبداللہ بن محمد امت کے ہیں سہارے عبداللہ بن محمد ساجد درود ان پر ہر دم سلام ان پر ساجد درود ان پر ہر دم سلام ان پر سرکار کے دلارے عبداللہ بن محمد سرکار کے دلارے عبداللہ بن محمد آقا کے ماہ پارے عبداللہ بن محمد